یہ وہ شخصیت کہ جنہوں نے جب بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں کانفرنس کے حوالے سے ختم نبوت کے کسی بھی عنوان پر کوئی بھی پروگرام ہوا، حضرت کو دعوت دی تو حضرت نے کبھی دوسری کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ اپنا فریضہ سمجھ کر ساری مصروفیات کو ترک کر کے ختم نبوت کے سٹیج کو رونق بخشتے رہے، اپنے فریضے کو ادا کرتے رہے، اپنے اکابر کی طرح ہمارے بڑے بزرگ جتنے بھی گزرے ان کے ساتھ ایک عقیدت کا رشتہ بھی وابستہ رکھا۔ میری مراد ہے متحدہ جمعیت اہل حدیث کے سربراہ جناب حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ولولہ انگیز خطاب سے آپ کو نوازے۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، سربراہ متحدہ جمعیت اہل حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سندی وقار استاد العلماء بقیت السلف حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع لاہور، قائدین اعلام، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، میں سب سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مانگا منڈی کے احباب کو اس کامیاب ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس پاکیزہ عمل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً بحیثیت مسلمان ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی یاد دہانی کے لیے ہمارے بزرگ اور قائدین 1400 سال میں تسلسل کے ساتھ اس تحریک کو چلا رہے ہیں، اس جد و جہد میں مصروف ہیں کہ کبھی امت اس فریضے سے غافل نہ ہو جائے۔ جو بھی دور ہو، جو بھی اس کے تقاضے ہوں، ہمیں ان کا ادراک و احساس رہے۔ ابھی مفتی آصف صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج دنیا کا فاسٹ ترین جو دور ہے میڈیا کے اعتبار سے، وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نوجوانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو واضح فرما رہے تھے، تو یقیناً ہمیں یہ سلسلہ وراثت میں ملا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہر مبارک میں آپ دیکھیں، جتنی جنگیں، جتنے غزوات اسلام کے دفاع اور تحفظ کے لیے ہوئے، ان میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، تمام ان جنگوں میں، خیبر ہے، کل جو صحابہ شہید ہوئے 259 ان کی تعداد ہے۔ مگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو مسلمہ کذاب کی فوج کے ساتھ یمامہ کے میدان میں جنگ لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ کرام اور تابعین اعظام ایک ہی مرتبہ شہید ہوئے، جن میں 700 تعداد حفاظ قرآن کی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے عقیدت ختم نبوت کے تحفظ کا سلسلہ ہمیں وراثت میں ملا ہے۔
1400 سال سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ. میری امت کی خصوصیات میں سے، میری امت کی انفرادی عظمتوں اور خوبیوں میں سے ایک انفرادی عظمت اور خوبی یہ ہے کہ جس بات پر میری امت کا اجماع ہو جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں حق اور دین اور شریعت شمار کیا جاتا ہے. لا تجتمع امتی علی ضلالۃ. ایک روایت کے یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فقیہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس کو امت دین کہہ دے اللہ بھی اس کو دین میں شمار کرتا ہے. علماء، دانشوران، شیوخ الحدیث، مفتیان، ائمہ کرام یہاں موجود ہیں. میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اجماع کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع جس حقیقت پر ہوا تھا وہ اجماع یمامہ کی جنگ یعنی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے جہاد پر اجماع ہوا تھا. نعرہ تکبیر، ختم نبوت. اللہ رب العالمین نے 100 سے زیادہ آیات بینات میں بڑی وضاحت کے ساتھ یا بڑے واضح اشارے کے ساتھ اس عقیدہ ختم نبوت کو خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا. ابھی ایک آیت جو معروف ہے آپ نے سنی. میرا اللہ فرما رہا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. میرے محبوب خاتم النبیین ہیں اور خاتم النبیین کا ترجمہ معنی مفہوم اللہ کے رسول صاحب قرآن وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کی شان والے پیغمبر. أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. انہیں قرآن بھی دیا گیا اور فرمان مصطفیٰ کی شکل میں مثل قرآن بھی دیا گیا. میرے آقا نے خود اس کے معنی متعین فرمائے ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. اس لیے کہ میرے نبی کی نبوت عالمگیر، کتاب اللہ وہ عالمگیر، مرکز ہدایت بیت اللہ عالمگیر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن کے بارے میں فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین. بیت اللہ کے بارے میں فرمایا ہدی للعالمین. اگر اجازت دے تو جملہ کہہ دوں، اللہ کی قسم بیت اللہ بھی عالمگیر بنا یا قرآن مجید بھی عالمگیر بنا. یوں کہہ لیں قبلوں میں آخری قبلہ بیت اللہ اگر بنا، کتابوں میں آخری کتاب اگر قرآن کتاب اللہ بنا، پھر سنیں یہ جملہ اگر قبلوں میں آخری قبلہ اور عالمگیر قبلہ بیت اللہ بنا، کتابوں میں آخری کتاب قرآن کتاب اللہ بنا، تو یہ بھی سب کچھ اللہ کی قسم آمنہ کے لال فاطمہ کے بابا جان کی نسبت جلیلہ کی برکت ہے. یہ کتاب اللہ آخری کتاب اس لیے بنی کہ آخری پیغمبر پہ نازل ہوئی. بیت اللہ قبلہ آخری اس لیے بنا کہ یہ مرکز ہدایت اور قبلہ اللہ نے میرے محبوب کی منشا اور آخری پیغمبر کی منشا پہ بنایا. جب بیت اللہ آخری قبلہ، کتاب اللہ آخری کتاب،
میرے نبی آخری پیغمبر، اور فرمایا میری امت آخری امت۔ تب تو نہیں گیا، اب اس کا موسم ہے۔ پہلی بار مجھے مولا ثانی صاحب نے فرمایا، پہلی بار آج سمندر کو آپ نے کوزے میں بند کرنا ہے، میں وہ سمندر میں کوزے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ہمت ہے؟ میرے ٹائم میں صرف 5 منٹ باقی ہے، تو جو فرمائے حضرات، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اور پھر آگے صحابہ کرام نے ہمیں جو سبق دیا، زمان کو دیکھو یا مکان کو دیکھو، دونوں لحاظ سے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا گیا۔ مکان کو دیکھو، ہر نبی آتے رہے اپنی اپنی باری پر، اپنے علاقوں کے نبی بن کر، اپنی قوموں کے نبی بن کر۔ آمنہ کے لال آئے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ اللہ نے پوری کائنات کو اپنے محبوب کے لیے بن یوٹ بنا دیا۔ ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کرنے کے لیے ایک اکائی پوری کائنات کو اللہ نے بن یوٹ بنا دیا۔ آقا فرماتے ہیں بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تو ساری کائنات کے سارے گوروں کا نبی بنا کر بھیجا، سارے کالوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ سارے گورے بھی میرے امتی، سارے کالے بھی میرے امتی۔ حضرات، یہ ہے مکان۔ زمان کی بات دیکھیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، میرے محبوب کہہ دیجئے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ من بلغ کا ترجمہ مفسرین کرام نے کیا کیا؟ من العجم، نبی پاک کے براہ راست صحابہ جو مخاطب تھے ان میں اکثریت عرب کی تھی، مگر یہاں فرمایا من بلغ، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک کائنات باقی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ وہ کتاب عزیز ہے، باطل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ان کے بولے کوئی حافظ۔ اگر میں اسی مجمع میں پوچھوں وہ قرآن کے حافظ اور قرآن حفظ کرنے والے ہاتھ کھڑا کریں تو منظر کیا دیکھیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، جو میرا چیلنج ہے، اللہ کی قسم میرا چیلنج ہے، لاکھوں کے کسی غیر مسلموں کے اجتماع میں چلے جائیں، یہودیوں کا اجتماع ہو دیوارے گریا کا، کرسچن کا اجتماع ہو ان کے کسی مرکز پر، ہندوؤں کا اجتماع ہو اپنے کسی مقام پر، سکھوں کا اجتماع ہو، مگر اس طرح سے کہا جائے اپنی مقدس کتاب کی تو حافظ ہاتھ کھڑا کرے، ایک بھی نہیں کھڑا کر سکتا۔ اور مانجا منڈی میں یہ حال ہے، مانجا منڈی میں، لاہور، سائیوال اور پورا پاکستان اور پھر پاکستان سے متصل افغانستان اور ملکوں میں جاؤ، افریقہ، سوڈان، مصر، تشاد، ریٹیریا، نائجیریا، میں کس کا نام لوں؟ اور جہاں بھی تم جاؤ گے ایک سال میں، اللہ قسم، پرویز مشرف کا دور تھا، اس نے سروے کروایا، ایک سال میں پاکستان میں کتنے بچے حافظ بنتے؟ اسے حیرت نہیں، رجسٹرڈ مدارس، غیر رجسٹرڈ نہیں، صرف رجسٹرڈ مدارس کا سروے مکمل کر سکے ٹوٹا پھوٹا، پتا چلا کہ اس سال جو قرآن کے حافظ بنے وہ 6 لاکھ حافظ قرآن بنے۔ اور قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے اس کی وضاحت خود
शेख अजीज ग्रामी कदर खतीब पाकिस्तान इब्न खतीब पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खान साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके। हमारे रूहानी बाप और वालिद थे हज़रत मौलाना अब्दुल खान साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। मैंने उससे बहुत सीखा, उनके साथ मैंने बड़े असफार किए। ये मेरे लिए शर्फ और सादत। हज़रात सुनिए, आका ने क्या फरमाया, मैं और क़यामत किस तरह। इसका मतलब ये है कि जिस तरह दो उंगलियों के दरमियान में कोई तीसरी चीज नहीं है, इसी तरह मेरी नबूवत और क़यामत के दरमियान किसी और नबी की नबूवत नहीं है। जैसे ये दो उंगलियां बेवस्त हैं, मुत्तसिल हैं, इसी तरह मेरी नबूवत और रिसालत जामिअ तिर्मिज़ी के अल्फाज सुनने में इजाजत चाहता हूं। इन्ना रिसालता वन नबूवता क़द इंक़तअत फला रसूल बादी वला नबिय्या। ला नफी जिन्स का है। आका फरमाते हैं नबूवत भी मुनक़ते, रिसालत भी मुनक़ते हो गई। और इसका माना ये है कि मेरे बाद न कोई नबी आ सकता, न कोई रसूल आ सकता। और इसको बयान करने के लिए, इसको वाज़ेह करने के लिए मैं कहता हूँ 1407 से ये खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की तारीख चल रही है। और ये परचम कभी दुनिया ने देखा नबी पाक के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर के हाथ में था। कभी ये परचम, कभी यही परचम फारूक आज़म के हाथ में था, कभी यही परचम उस्मान ज़ुन्नुरैन के हाथ में था, फिर यही कभी परचम हैदर मुर्तज़ा के हाथ में था। चलते चलते मुहद्दिसीन आइमा मुज्तहिदीन से ये शाह वलीउल्लाह के हाथ में आया। और चलते चलते अमीर शरीयत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के हाथ में आया। उनके साथी बदले हुर्रियत मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गदनवी और फातिह कादियान मौलाना सनाउल्लाह अहमद सरी और मौलाना जमात अली पीर मेहर अली शाह साहब सब ने मिलकर इस कारवां को परवान करवाया। और ये परचम चलते चलते ख्वाजा खान मोहम्मद साहब के हाथ में आया। जब मुझे अल्लाह ने इस प्लेटफार्म पर शामिल होने का शरफ बख्शा, तब मैंने देखा ये परचम ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में था। मैं उनकी दुआओं की बरकत से इस स्टेज पर आया, इस कारवां में शामिल हुआ। फिर ये परचम हजरत शेख हदीस मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में आया। फिर वहां से ये परचम डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिकंदर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में आया। और आज ये परचम हजरत मौलाना इसहाक़ काफ़ानी साहब के हाथ में आ चुका है। और इंशाअल्लाह रहमान, जिसने हमारे सेक्रेटरी साहब फरमा रहे थे, तमाम मकाम पे फिक्र के उलमा, तमाम मकाम पे फिक्र के तलबा और मेरे जैसे कारकुन अपने लिए शर्फ और सादत समझते हैं कि खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बुजुर्गों के लगाए हुए इस गुलशन, इस गुलिस्तान, हम इसका हिस्सा बने। इसलिए आप ये बात कह रहे थे, वाक़अतन अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, मसरूफियात जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही है, मसरूफियात बढ़ रही है, इदारों की, तंजीम की, सियासत की। अभी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन की हैसियत से मुत्तहिदा उलमा बोर्ड की कितनी मसरूफियात है। अभी आज चीनी पे 3 प्रोग्राम मैंने किया, कल फिर 3 करने, परसों फिर मेरे करने मुहर्रम के हवाले से। लेकिन जैसे ये ऑर्डर आता है, पैगाम आता है, हर चीज अल्लाह कसम दिल दिमाग से मैं निकाल देता हूँ। और ये अल्लाह की तौफीक से होता है। इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, अल्लाह आसानियां पैदा कर देता है। मैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के अकाबिरीन को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह रहमान, जैसे आप हज़रत खाकवानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हाथ पर तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठ कर रहे हैं, फर्ज़ंद अहले हदीस होने की हैसियत से ये ऐलान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह हम भी अहले हदीस आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह रहमान ये कारवां चलता रहेगा। और आखिरी बात, सोशल मीडिया के हवाले से हमें अपनी जिम्मेदारियों के खिलाफ एहसास करना होगा
اور اپنے اکابرین کے ساتھ منسلک رہ کر توجہ فرمائیں نوجوانوں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا علم کے بغیر حکمت کے بغیر دانائی کے بغیر بصیرت کے بغیر فراست کے بغیر علماء کی سرپرستی کے بغیر سوشل میڈیا کے استعمال بعض اوقات پریشانیوں کا باعث ہے مصیبتوں کا باعث ہے احتیاط کیجئے اپنے اکابرین سے جو چیز ملے اس کو نشر کیجئے اپنی مرضی سے کسی کی رہنمائی سے ہرگز کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں کہ کل آپ بھی پریشان ہو آپ کا خاندان بھی پریشان ہو آپ کے جو بھائی خواہ ہیں ہمدرد ہیں وہ بھی پریشان ہو ہمارا ملک بھی پریشان ہو ہم نے اس ملک کو بچانا ہے انشاءاللہ اس کو مضبوط بنانا ہے ہم نے اس کو سلامتی کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنانا ہے ختم نبوت کا پرچم لہرانا ہے اس پاکستان کو اسلامی دینی پاکستان بنانا ہے اور انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کے نام دین کو ہم نے پاکستان میں نافذ کر کے چھوڑنا ہے